شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کی مختصر تشریح کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اسی سلسلے کی 29ویں دن کی ماہ رمضان المبارک کی دعا کہ جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی من عناہب التہمہ یا رحیمن بعبادہ المؤمنین۔ اے پروردگار مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما اس دن میں، وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ، اور اے پروردگار اس دن میں مجھے اپنی عصمت کی توفیق عنایت فرما۔ عصمت یعنی کہ اپنے بچاؤ کی توفیق عنایت فرما، اور مجھے اپنی بارگاہ سے اپنا حفظ و امان عنایت کر۔ وطہر قلبی من عناہب التہمہ، اور اے پروردگار مجھے میرے دل کو اس دن میں تہمتوں کے مصیبتوں سے بچا لے۔ یا رحیمن بعبادہ المؤمنین، اے مومن بندوں پہ اپنے رحم کرنے والے۔ جو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ 29ویں دن ماہ رمضان المبارک کے جو اس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے تو من دعا بہ جعل اللہ تعالی لہو فی الجنت نصیبا وافرا، جو کوئی بھی اس دعا کو اس دن میں تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم جنت میں اس کے لیے ایک وافر نصیب، وافر حصہ، ایک بڑا حصہ اس کو عطا کرتا ہے۔ لو کیس نصیبہ بالدنیا، اگر اس کے اس نصیب کو، اس کے اس حصے کو دنیا کے اندر ناپا جائے، تولا جائے، لکانا مثلہا 40 مرہ، تو یہ اس دنیا کے 40 مرتبہ ملٹیپلائی کر دینے کے برابر ہوگا۔ یعنی اس دنیا کے اندر کتنا حصہ ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 40 کر دے، یا اس پورے دنیا کا کتنا حصہ ہے وہ پورا حصہ ملٹیپلائی بائی 40 کر دیں، اتنا حصہ پروردگار اسے جنت کے اندر عطا کرے گا اس دن کی دعا کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ پروردگار مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرما۔ کیا ہے وہ اسباب رحمت پروردگار عالم کے جو بندوں پر نازل ہوتے ہیں، یا کون سی شرائط ہیں کہ جن شرائط پر رب ذوالجلال کی رحمت اپنے بندوں کے شامل حال ہو جاتی ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کی عطائیں نازل ہو چکی ہیں، پروردگار عالم کی نعمتیں تمام ہو چکی ہیں، پروردگار عالم کی رحمتیں نازل ہو چکی ہیں۔ اب اس ایئر کے اندر یہ نعمتیں اور رحمتیں اور پروردگار عالم کی عطائیں موجود ہیں، اسے کھینچ کے اپنے پاس کیسے لے کر آنا ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ایمان اور عمل صالح، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کا انجام دیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ پروردگار عالم انہیں اپنی رحمت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایمان اور عمل صالح ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی شرط ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھ کے اور عمل صالح انجام دیتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب دوسری چیز اور دوسری شرط کہ جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے اور جلب کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے اطاعت خدا اور اطاعت رسول خدا پروردگار عالم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی کہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو یاد رکھنا اس بات کا بہت زیادہ چانس ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ مطلب کیا؟ لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کر لی، اس کے رسول کی اطاعت کر لی۔ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ شاید؟ کیا اور کوئی شرط بھی باقی ہے؟ تو جی ہاں، شرط تو باقی ہے، وہی شرط کہ جو غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا بنانے کے ذریعے سے اعلان فرمائی
یہ وہ شرط ہے کہ جس شرط کے اوپر دین کی بہت ساری دین کی ہر چیز کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے۔ لہٰذا اطیعوا اللہ والرسول کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، مولا کائنات کی امامت کو ماننا، 12 اماموں کی امامت کو ماننا، تو پھر کیا ہوگا؟ ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ ترک گناہ ایک اور شرط ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کر نازل کرتا ہے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ، تم قبل الحسنۃ، یہ بتاؤ نیکی کرنے سے پہلے تم برائی کے اندر کیوں اتنی جلد بازی کرتے ہو؟ غلط کام کرنے کے اندر کیوں لپکتے ہو؟ گناہ کرنے میں کیوں اتنی تیزی دکھاتے ہو؟ نیکی کرنے میں تو اتنی تیزی نہیں دکھاتے، گناہ کا کام کرنے میں، برائی کرنے میں تو بہت تیزی دکھاتے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے استغفار کرو، گناہوں کو چھوڑو، نیکی کی طرف آؤ، تاکہ تم پر پروردگار عالم رحمتوں کو نازل کرے۔ لہٰذا یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ، برائی کے کام کے اندر جلدی نہیں کرو۔ ہاں اگر جلدی کرنی ہے تو نیکی کے کام میں اور اچھائی کے کام میں جلدی کرو، اور کیا کرو؟ مستقل استغفار کرتے رہو تاکہ پروردگار عالم کی رحمتیں تمہاری طرف رجوع کریں اور تمہاری طرف مرکز بن کے آئیں۔ ایک اور شے کہ جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ ہے صدقہ۔ الصدقۃ تستنزل الرحمہ، سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام علیہ آلاف التحیۃ والثناء مولا، آقا ارشاد یہ فرماتے ہیں الصدقۃ تستنزل الرحمہ، صدقہ جو ہے وہ رحمت کو کھینچ کے نازل کرواتا ہے اپنی طرف، بندوں کی طرف۔ لہذا جتنا ہو سکے صدقہ نکالیں۔ اور صدقے کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ صدقہ ادا نہ کریں، صدقہ بہائیں، اتنا دیں صدقہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ پیسہ باہر آئے صدقے کے اندر، اتنا پیسہ دیں، اتنا صدقہ دیں۔ اور اگر کوئی شخص مقامات مقدسہ پر جا رہا ہے اور مسجد کوفہ جا رہا ہے تو وہاں پر خاص طور سے صدقے کی تاکید ہے، بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ وہاں پر جائے جب بھی انسان تو صدقے کی عبادت کو ضرور انجام دے، اس سے محروم نہ رہے۔ اور کون سی ایسی شے ہے کہ جس سے رحمت خدا پروردگار عالم کی نازل ہوتی؟ ذکر الہی، بے ذکر اللہ تستنزل الرحمہ، یاد رکھو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اس کی رحمتوں کو نازل کیا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے۔ اور نماز کے ذریعے سے پروردگار عالم کی رحمتوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ عفو اور بخشش، لوگوں کو معاف کر دو اگر، تو یہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب بنے گا، اللہ کی خاص رحمت تم پر نازل ہوگی اگر تم نے کسی کو بخش دیا، اگر تم نے کسی کو معاف کر دیا۔ مولانا یہاں پہ بخشنے کی بات نہ کریں، اس لیے کہ کوئی کسی کو بخشتا نہیں ہے، جسے جب جہاں جیسے موقع ملتا ہے وہ وہاں ویسے کاٹ دیتا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم ہے جو معاف کر دے گا اپنے بندے کو، اہل بیت اطہار ہے، رسول ہے، وہ معاف کرے گا۔ اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ تو ایک گروہ ہے جو ایک مسلمان کو کافر کہنے کو تلا ہوا ہے، ایک ہے جو دوسرے مومن کو نہیں معلوم کیا کہنے پہ تلا ہوا ہے، ایک کسی کی نمازیں ضائع کروا رہا ہے، ایک کسی کی عزاداری ضائع کروا رہا ہے، ایک کسی کی عبادتوں کو ضائع کروا رہا ہے، ایک کسی کی مناجات کو ضائع کروا رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ تمہارے تو اتنے نیک کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے پیسے لوگوں کو ڈونیشن میں دیتے ہو، یہ کرتے ہو، اس کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں، تم نے ایک برائی کر لی۔ جو برائی کی اس کا گناہ، اس کی سزا اپنی جگہ پر ہے، اور جو اچھائی کی اس کا خیر اور اس کا اجر اپنی جگہ پر ہے۔ لہٰذا معاف کرنا چاہیے، جتنا انسان چاہتا ہے کہ اسے معاف کیا جائے، کم سے کم اتنا تو اللہ کے بندوں کو انسان معاف کرے۔ جتنا یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے کل معاف کرے گا، اتنا آج اللہ کے بندوں کو انسان معاف کرے، فراخ دلی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ۔ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان بہت بڑی چیزوں میں سے ہیں کہ جن کے صدقے میں پروردگار رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، جہاں ان کی ولایت ہوتی ہے، وہاں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ ہماری جو ولایت اور ہماری امامت اور ہماری مودت جو ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں بستی ہے، یہ ایک ایسا حرز ہے، یہ ایک ایسا امان ہے ایسی کہ جس کے بعد اگر یہ ایسے دریاؤں کے اندر بھی چلے جائیں کہ جس دریا کے اوپر طوفان آیا ہوا ہے، یہ ان سے بھی کراس ہو جائیں گے اگر یہ ہماری محبت کا حوالہ دیں۔ لیکن اگر کوئی محبت اہل بیت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ یہ تو کام کی چیز ہی نہیں ہے، مولانا صاحب نے تو کام کی بات ہی نہیں کی،
تو جب کوئی اگر اسے اتنا ویٹیج نہیں دے گا تو وہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. لیکن اگر امام معصوم علیہ السلام کی بات پر یقین کرنا ہے اور ایمان رکھنا ہے تو مولا ارشاد فرما رہے ہیں لج البحار کیا کہا گیا ہے کہ ایسے دریاؤں سے اگر کوئی گزر رہا ہے کہ جس میں طوفان آیا ہوا ہے, طغیانی آئی ہوئی, وہاں سے بھی گزر جائے گا, سلامت واپس آ جائے گا. ایسے ڈیزرٹ میں, ایسے صحرا میں چلا گیا جہاں سے کوئی واپس پلٹ کر نہیں آتا, اگر اہل بیت اطہار کی مودت کا واسطہ دے گا, اپنی اس محبت کا واسطہ دے گا, اپنے اس ایمان کا واسطہ دے گا جو ان کی امامت پر رکھتا ہے, تو اس کے صدقے میں پروردگار عالم اسے بچائے گا اور اسے واپس پلٹا دے گا. صبر اللہ کی رحمت کو نازل کرتا ہے, اور لوگوں کے درمیان صلح کا کروانا اور لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کروانا یہ بھی اللہ کی رحمت کو نازل کرتا ہے. صلہ رحمی, اپنے خونی رشتہ داروں پر رحم کرنا, ان کا خیال رکھنا, ان کی احوال پرسی کرنا, ان کی مشکلات کو دور کرنا, قضاء حاجت کرنا, یہ بھی اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا سبب بنتا ہے. اور اے پروردگار مجھے بچا لے, ایک خاص توفیق دے اور میرے گرد ایک ڈھال بنا لے اس دن میں. اور اے پروردگار مجھے تہمتوں کی برائی سے بچا لے, کہ میں لوگوں پر تہمتیں لگاؤں. بہت آسان ہوتا ہے زبان چلا کے کسی پر تہمت لگا دینا اور کسی کو ڈی کیریکٹرائز کر دینا, لیکن جب یہ بات خدا نخواستہ خود انسان کے ساتھ ہوتی ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت اور مشکل کی بات ہے. یا رحیماً بعبادہ المؤمنین, اے اپنے مومن بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والے پروردگار, ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے, ہماری لغزشوں کو, خطاؤں کو, معصیتوں کو معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.